بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت بے لاکھوں سلام وہ حسن مجتبیٰ سید الاصفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدیٰ تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام اور جن کا تذکرہ آج ہونا ہے مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام
کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آرزا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ ہمارے دلوں میں جن جن کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، چاہے وہ اودھ پہاڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدر کا میدان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تبوک کے راستے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حنین کے وادیاں ہی کیوں نہ ہو، جہاں سے میرے آقا گزرے وہ خاک بھی ہمارے لیے وہ مقام رکھتی ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں۔ اس واسطے پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی نسل کشی بھی ہمیشہ کی گئی، ان کے ملکوں پر بھی قبضہ کیا گیا اور ہمیشہ ان کو معاشی طور پر بھی تباہ اور بدحال کیا گیا۔ اس کی واضح مثالیں عراق ہے، شام ہے، یمن ہے، افغانستان ہے، چیچنیا ہے کہ جہاں بدعقیدہ بندہ جو ہے وہ داخل بھی نہیں ہو سکتا، اور لمبی ایک داستان ہے بر صغیر میں انگریز کیسے آئے، پھر اسپین سے مسلمانوں کا خروج کیسے ہوا، اور اب پاکستان میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے میدان میں آنے کے بعد اپنوں اور بیگانوں کو، اپنے سے مراد جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اپنا وہ نہیں ہوتا کہ جو منافقت کرے، اپنا وہ ہوتا ہے جو کان بند کر کے کام کرے، اپنا وہ نہیں ہوتا جو غیروں کی بات سنے، ہاں جی، اپنا وہ نہیں ہوتا جو بات خلاف کرے تو ہمارے کانوں میں آ کر کہے کہ وہ فلانا بندہ آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا، اگر اس میں غیرت ہوتی تو اس کو منہ بند کر کے آتا، اور پہلے وہ خود اس کی باتیں چسکے لے کر سنتا رہا اور پھر ہمیں آ کر کہتا ہے۔ ہاں جی، حضرت محدث اعظم کے سامنے ایک مولانا نے کہا کہ فلاں بندہ آپ کے خلاف بات کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا وہ نہیں کر رہا تھا، تو کر رہا ہے، فرمایا اس سے تو میں نے سنا ہی نہیں ہے، ہاں تو کر رہا ہے میرے خلاف بات، جس کے بارے میں نے تو اسے سنا ہی نہیں ہے، وہ کیا بات کر۔ اپنے بیگانے، اپنے سے مراد جنہوں نے لبادے اوڑھے ہوئے، سارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں پریشان ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ترجمان جماعت کہاں سے آ گئی اور مسلمانوں کی بات کرنے والی کہاں سے آ گئی، یہ باطل کے سامنے مسلمانوں کو ڈٹ جانے کا حوصلہ دینے والی جماعت کہاں سے آ گئی، یہ 100% دین کی بات کرنے والے، ہاں، حق راب سجود صنم راب طواف، ایسا تو دین امریکہ کو بھی چاہیے جس کے اندر حضور کی شان کی بات نہ ہو، ختم نبوت کی بات نہ ہو، اور دین کی سربلندی کی بات نہ ہو، اور یہود و نصارہ کے ساتھ عداوت رکھنے کی بات نہ ہو، اور اسلام کی حقانیت کی بات نہ ہو، بس سب ٹھیک ہیں، جتھے کوئی لگے ہی رہن دو، تو ایسا اسلام تو سب کو پسند ہے۔ جو اسلام وارے میں نہیں ہے وہ اسلام وہی ہے کہ بال برابر بھی باطل کی جس میں آمیزش نہ ہو، وہی اسلام سب کو ناپسند ہے، اور وہی لوگ ہمارے خلاف بھی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی اپنی خفیہ تدبیریں ہیں جو چل رہی ہیں،
اور اللہ رب العالمین نے کسی موقع پر بھی طریق لبیک یا رسول اللہ کو جو ہے وہ ناکام نہیں فرمایا، اور آئندہ بھی ہم دعا ہی کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارا ہتھیار دعا ہی ہے۔ ہاں جی، تو جب میدان یرموک میں وہ ان کی کتابیں سامنے رکھ کے نا، ویسے سامنے رکھ کے تورات اور انجیل اور ان کے یہودی مولوی اور پیر صحابہ کے سامنے ان کے قصی سین اور رہبان، وہ جب کتابیں پڑھ کے ایسے جناب وہ ابھار رہے تھے اپنی فوجوں کو نا، وَكُلَّمَا سَمِعَ اصوات القسیسین والرہبان معاذ بن جبل نے جب یہ سنی نا آوازیں ان کی، تو اس وقت آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ بندے بھی 3.5 لاکھ ہیں، تو انہاں دے مذہبی بھی آ گئے، انہاں دے سارے وہ کتاباں پڑھ کے انہاں دے جذبات ابھار رہے، تو اسی تو بندے بھی 36,000 ہاں، تو اسی تو جنگاں لڑ کے پہلے بھی ساسی اے حال بنیا۔ تو اس ویلے پھر معاذ بن جبل کو رہا نہ گیا، انہوں نے کہا یا اللہ ساڑھے کو اور ہتھیار تے کوئی نہیں، تیرے حبیب نے فرمایا صلاح المومن الدعاء صلاح المومن، کہ مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، لیکن دعا کمرے میں بیٹھ کر نہیں، بدر میں پہنچ کر دعا ہے۔ توجہ، ہاں، لاہور کے ٹھنڈے کمروں میں رضائیوں میں بیٹھ کر دعا نہیں، دعا فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر دعا۔ کیوں ہیٹر اگے پہ ہوئے تو بندہ ٹی وی دیکھ رہے ہوئے فیض آباد والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی، وہ لاکھ بھی دعا کرے تو کیا، دعا تو وہ ہے جو بدر میں فیض آباد میں پہنچ کر دعا ہو کہ یا اللہ اسی تے آ گئے، ساڑھے کو تو خیمے بھی کوئی نہیں، ساڑھے کو تو روٹی بھی کھان دی کوئی نہیں، آئے اسی تیرے نبی دی ختم نبوت واسطے۔ اس وقت جب حضرت معاذ بن جبل نے ان کے مذہبی پیشواؤں کی وہ آہیں اور وہ ان کے ابھارنا سنا، تو پھر آپ بھی کھڑے ہو گئے، اللہم زلزل اقدامہم، یا اللہ انہاں دے قدم ڈگمگا دے ہوں، اللہم رب قلوبہم، یا اللہ انہاں دے دلوں میں اسلام دا روب پیدا فرما دے، اللہم انزل علینا سکینتا، یا اللہ ساڑھے دلوں میں جڑا خوف ہے نا انہوں کٹ کے اطمینان داخل کر دے۔ اے معاذ بن جبل نے لمبی دعا کی تھی، پھر حضرت ابو ہریرہ بھی کی تھی، پھر حضرت ابی بن کعب بھی کی تھی، پھر سارے صحابہ نے اپنی اپنی دعا کی تھی۔ پھر حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ تسی ویکھ رہے ہو جڑا منظر ہے سامنے، ہاں، فرمایا یا معاشر الاسلام حضر ما ترون، اے جڑا منظر ہے سامنے 3.5 لاکھ دا، انہاں دے مذہبی بھی آ گئے، انہاں گل کوئی چھوڑی بھی کوئی نہیں، تے جو کچھ ویکھ رہے ہو تسی سارا منظر سامنے۔ تے جدو صحابہ نے کہا گل تے انجی ہے، تے فرمایا پریشان نہیں ہونا، ھذا رسول اللہ، حضور بھی موجود ہے۔ ہاں جی، توجہ، اے سارے مناظر یہ اسی ویلے ہوندے ہیں جس ویلے اسلام دی خالص بات ہوئے، اس وقت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ آپ جنگ ناروان جان لگے۔ مولانا کہ جنگ ناروان کدے نال ہوئی؟ اور ٹنڈے نال، ہاں جی، جنگ ناروان ٹنڈے نال ہوئی، تے نال کبڑا بھی سی تے نال ٹنڈا بھی سی، خرکوس۔ اے مولا علی دا شاگرد ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، گل میں یہ پڑھ کے نہ بہت ہی پریشان بھی ہونا تے ہسدا بھی ہاں۔ ہاں، اے مولا کائنات، اے سیاستہ دی حدیث ہے، مولا کائنات کو پڑھدا رہا تے اتنا بھوکھا ننگا سی، مولا کائنات دے دوسرے شاگرد کہندے ہیں کہ یہ کو ٹوپی کوئی نہیں سی، میں انہوں ٹوپی دیتی سی، تے مولا علی دے دسترخوان دے نالے روٹی کھاندا سی، نال مولا علی کو پڑھدا سی، تے ہے سی ٹنڈا ایتھے تک وہ ٹنڈ سی ہودا، تے ٹنڈ دے اگے تھوڑا جہا گوشت ودیا سی جے تے چٹے وال سن جویں بلی دیاں مچھاں ہوندیاں، یہ ساریاں نشانیاں، تے نال ہے سی بھی کبڑا۔ سمجھ آئی گل کوئی؟ او جی او فلانا جی، او فلانا جی، او فلانا بندے نال، میں آکھا انہاں کول تے پیسے انہاں کول تے اقتدار ہے، او جی فلانا فلانے نال ٹر گیا، فلانا فلانے نال ٹر گیا، میں اصل جے دین نہ پڑھے ہوئے نا، کیڑی جنگ حضرت ابو ہریرہ جدوں ویکھیا منظر تے آپ دا نا چہرے اتنے تھوڑی جی پریشانی ہوئی، تے ایک صحابی آئے تے انہاں کہا تسی اج پریشان ہوئے منظر ویکھ کے اتنی فوجاں تے اتنا کچھ؟ انہاں کہا یار پریشان تے نہیں لگے، میں کہا اتنے ظالم آ گئے، تے وہ صحابی کہنے لگے کاش کہ تسی بدر وچ ہوندے تے اج تسی پریشان نہیں سی ہوئے۔ ہاں جی، غزوہ بدر تو بعد حضرت ابو ہریرہ حضور دی غلامی چاہے، ہاں جی، اس واسطے دین پڑھے ہوئے نا تو پھر یہ سارے منظر سامنے ہوندے ہیں کہ ہووے بندہ ٹنڈا تے ہووے بندہ کبڑا، دو گلاں ہون، ٹنڈا بھی ہووے تے نال کبڑا بھی ہووے تے نال مولا کائنات دا شاگرد بھی ہووے، تو پھر 6000 بندے لے کے مولا علی دے مقابلے چ بھی آ جائے۔
جنگ ناروان ہاں جی 6000 بندہ لے کے مولا علی دے مقابلے چ آیا، کہندا علی نو دین سمجھ نہیں آیا۔ ہن سمجھ آئی؟ ہاں یہ کوئی تعجب والی گل نہیں ہوندی بھئی جڑا بندہ کیبل تے جنوں کل ولا نہ آندی ہوے تو دین دی تشریح کر رہا ہوے، ایک تعجب والی گل کوئی نہیں ہوندی، جنوں مطلب سیدھا کلمہ بھی نہ آندا ہوے تو ساڈے بارے بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوے۔ سمجھ آئی نا بات؟ تے مولا کائنات دے مقابلے چ بھی بندہ آ جاوے تے آوے بھی شاگرد تے پوری فوج لے کے آوے تے مولا علی جدو جان لگے نا تے ایک نجومی آیا، نجومی آ کے کہنے لگا علی اے جڑے لوگ جاندے نا 17 پرستاں کول، ہاں جی عیسائیوں کول دا کے دم جھاڑے، انہاں واسطے میں گل کرن لگا۔ مولا علی کول آیا نجومی کہنے لگا علی میں ستارے دی چال ویکھی، تو اس ویلے نہ مقابلے جا، ستارے دی چال دس رہی علی نو شکست ہو جانی۔ اے ہن 17 پرست علی نو گل کرن لگا تے علی کیڑے ہوئے جڑے ایک رکاب تے پیر رکھن تے دوسرے تے جاندے تے پہلے قرآن پڑھ لواں۔ کیوں جی؟ او علی نو اے گل کرن لگا بندہ تے مولا کائنات فرمان لگے کیوں؟ انہیں کہا جی ستارے دی چال دس رہی، آپ مسکرا پے، فرمایا پہلے تو میں جانا سی کہ نہیں، ہن ضرور جانا۔ فرمایا سانو رسول اللہ ستاریاں پیچھے نہیں لا کے گئے، سانو حضور ستاریاں پیچھے نہیں لا کے گئے کہ ستارے ویکھ کے تسی چلنا ہے، سانو رسول اللہ اے دے کے گئے کہ میں جو کچھ تانوں دے کے جا رہا اے دے پیچھے چلنا ہے۔ تو مولا کائنات گئے تھے، اللہ نے فتح دیتی اور 6000 بندے آپ نے وڈ دیتے، 6000 بندے آپ نے وڈ دیتے، 6000 دے 6000 بندے ہی آپ نے۔ ہاں جی اے علی دی سیرت کسے بیان کیتی ہوندی نا، کیوں جی؟ نیلے پیلے کپڑے پا کے اے گل کرنی ہو رہے، سمجھ آئی؟ تے مرحب نو ویکھ کے تے او دے سامنے انج کرنا ہو رہے۔ اسی جنا مولا کائنات دی گل کرنے او اے ون، کیوں جی؟ ہاں جدا ایمان ہی ستاریاں تے ہوئے، جدا نا ایمان ہی نجومیاں تے ہوئے، جدا نہ ماں ہی گندے گنڈیاں تعویذاں تے ہوئے، جدا مان ہی کدے تے ہوئے تے انہوں کی پتہ علی کون ہوندے؟ علی اے ون۔ ہاں جی جی شریعت دے خلاف ٹنڈا کھڑا ہو گیا تے علی مرتضیٰ دے مقابلے چ گئے اور 6000 بندے وڈ دیتے تے کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی تے مولا علی فرمایا جلیو تسی پریشان نہ ہو، لوگوں اے ہوئی نا بھئی مسلمان مار دیتے علی نے، ظاہر ہے مولا علی دے شاگرد سی۔ ہاں جی تو پھر وہ مقابلے چ وہ آیا تو پھر مولا علی تو پھر ویکھیا نہیں تو حیدر کرار تو وہ شیرن جڑا مڑ مڑ کے حملہ کرنے والا ہے ان کا، کیوں جی؟ تو بعض لوگوں نے پھر کیا مولا علی نو کہ انہوں نے کہا کہ اے کام تو بڑا عجیب ہویا، اتنے بندے تسی مار دیتے۔ مولا علی فرمایا جلیو میں نو رسول اللہ نے فرمایا سی ایک ٹنڈے تے کبڑے نہ تیرا واہ پیڑا ہے، کیوں جی؟ انہوں نے کہا جی وہ ٹنڈا کپڑا کتھے؟ فرمایا کڈو اتنی لاشاں، وہ لاشاں ہوں 6000 بندے میں ڈھونڈنا کوئی آسان تے کوئی نہیں، وہ ڈھونڈ کے آ گئے آپ دے غلام، لاش نہ لبھی، مولا علی خود گئے، وہ جڑے ڈھیر لگے سن نہ مولا علی اینج سٹی اینج سٹی اینج سٹی اینج سٹی، کیوں جی؟ تو جدو وہ ٹنڈی دی آئی تو فرمایا اللہ اکبر، فرمایا اے وہ جڑا تابی سی انہیں قسم دیتی، انہوں نے کہا میں تو اللہ دی قسم دینا، حضور نے فرمائی سی ہے گل، انہوں نے کہا ایک باری نہیں میں 3 باری قسم جانا، حضور نے فرمایا سی اس بندے نہ تیرا مقابلہ، ایم سب منافقت چل دی، ہو جی ماشاء سب بھی ٹھیک ہے، وہ بھی عاشق رسول ہے، کیوں جی؟ ہاں وہ بھی عاشق رسول ہے، چھڈو جی مولانا صاحب اسلام میں تو سختی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ختم نبوت ڈاکہ مارے اور تاوی خیر ہے جی بادشاہ کوئی نہیں ہونا، وہ جی بادشاہ انہوں نے پتہ ہی نہیں چلیا جی راتی ستیاں اسمبلی میں ایک بندہ آپوں داخل ہویا، انہیں رجسٹر چکیا تو اپنے آپ قلم چلن لگ پیا، حضور دی ختم نبوت دے 70 صفحے تبدیل کر گیا۔ ہاں جی اور راتوں رات بادشاہ وہ انہوں نے بیچارے تے مسکین لوگ ہیں، یہ تے بڑے عاشق رسول ہیں، یہ تے ہر جمعے محفل میلاد مناندے ہیں، بادشاہ انہوں دا پیو بڑا عاشق رسول سی، یہ مولویوں پیسے دیں دیں، ہاں جی یہ مسیتوں بھی پیسے دیں دیں، مدرسے بھی پیسے دیں دیں، بادشاہ انہوں نے فلانا پیر ہے تے فلانی گدی والا جڑا وہ صاحب زیادہ ایویں جی مولوی صاحب تسی لگے رہندے ہو، اور میں آکھاں مولوی صاحب ایویں نہیں لگے رہندے، ایتھے تے ٹنڈے جڑے ہیں تے کبڑے وہ بھی علی دے مقابلے چ آ جان تے علی یہ نہیں ویکھدے میرا شاگرد ہے، ہاں جی ہاں اے علی نہیں ویکھتے میرا شاگرد ہے تے اے میرے کول پڑھے ہویا تے جناب اے بڑے دیکھو نا جی انہاں نوں جا کے
تے مولا علی فرمایا جس نو علی دے مقابلے دین دوسرا نظر آوے نا او دا علاج یہ جڑا علی دی تلوار نے کیتا ہے. ہاں جی میں بھنگ پی کے علی دا نام لینے دا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی بھنگ پی کے علی اے کی مطلب ہویا؟ میں تے پڑھے ہی نہیں علی مرتضیٰ تے اوون جنہاں نے فرمایا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا علیہ رحمہ، فرمایا علی مرتضیٰ فرماندے شراب دا قطرہ ڈھے پوے کھوہ وچ، پھر کھوہ دا پانی لگے فصل نو، پھر فصل نو کھاوے بکری، پھر بکری دیوے دودھ، علی تو دودھ پین واسطے بھی تیار کرے. تے بھنگ پین والا دا علی دا کی تعلق؟ نشیاں دا علی نال کی تعلق؟ ہاں جی علی دا تعلق انہاں نال ہے جڑا ایک رکاب تے پیر رکھے تے دوسرے تک قرآن پڑھ دے وے، تے جڑا ساری رات محراب وچ کھڑے ہو کے این مبارک داڑھی پکڑ کے الہی عبدک الاسی عطاک میں جی مکرن، یہ تو میں ترجمہ نہیں کرتا علی کی کہندے سن، ساری رات اللہ دے سامنے روندے. ہاں جی تے علی ایون جنہاں نو جڑے حضور دا مطلب لعاب دان لین واسطے 1400 دوڑ رہے ہون تے عروہ بن مسعود تے سہیل بن عمر اعتراض کر دے ہون کہ محمد رسول اللہ کٹو میدان حدیبیہ وچ، تے علی نو حکم حضور فرمان ہو یا علی، فرمایا علی اے میرا نام کٹ دیو یار انہاں نو بڑا اعتراض ہو رہا مکے والیاں نو. تے مولا علی اتھے کھڑیا کیا حضور لا امحو کا ابدا، فرمایا علی تو علی ہے، قیامت تک علی کی اولاد بھی جو ہوگی نا آپ کا نام کبھی نہیں کاٹے گی. امام علی رضا پہنچے نا نیشا پور تے آپ گھوڑے ہوتے سوار تے سید تے ویسے بھی سید ہوندے آپ نے چہرے ہوتے کپڑا کیتے ہوئے سی تے ہزاراں دی 20,000 تے علماء سن تے محدثین تے فقہاء سن جنہاں وہ حدیث لکھی، قلم دواتاں بعد وچ گنیاں گئیاں تے 20,000 بندے سن جڑے حدیث لکھن والے سن. ہاں جی اتنے حدیث بیان ہو رہی ہوئے تو لوگ اٹھ کے نا موبائل سننا شروع کر، کیوں جی وہ حدیث سنن آیا بیٹھا جڑا موبائل دے ایک مس کال بھی نہ برداشت کر سکیا کہ مجمع میں اٹھ کے میں نعت خوانی ہو رہی، محفل نعت ہو رہی، جی 10 عمرے دے ٹکٹ ہیں، سارے نعت خوان بھی سٹیج تے بیٹھے تے مولوی بھی بیٹھے، اتنے تسی اپنی ایمان نہ دسو کتنے بندے فون سن رہے ہوں. انہاں نو حدیث دی قدر ہے، حدیث دی قدر تے امام مالک نو ہے. کیوں جی حدیث پڑھا دیں آپ دا چہرہ بدل گیا، بدلدا رہا، شاگرد پریشان ہو گئے، استاداں نو ہویا کہ انہاں دا چہرہ کدی فک ہو جاتا، کدی ٹھیک ہو جاتا، کدی پیلا کدی زرد ہو جاتا. جدو حدیث پڑھا کے فارغ کتاب بند کی تھی اپنے شاگرد نو فرمایا ادھر آؤ جنیا اے کنڈ تو کپڑا لا کیڑی شے وے، انہیں ویکھیا تے ٹھواں، انہیں آپ دی پوری کنڈ تباہ کر دیتی، 16 ماری انہیں ڈنگ ماریا. تے شاگرد نے کہا حضور ساری کنڈ برباد ہو گئی تے کم از کم اس ویلے مینوں کہہ دیں دے کہ ایک ٹھواں مینوں لڑ رہا. تے فرمایا جلیا میں حدیث رسول پڑھا رہے سی، میں گل کیویں کر سکدا سی؟ کیوں جی قدر نبی دائے کی جانن دنیا دار کمیل. ہاں جی میں اس ایناں دی گل کرنا. ہاں جی 20,000 تے اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ لکھیا، امام ابن حجر حیتمی بھی لکھیا الصواعق المحرقہ، اور بھی انہوں نے لکھیا کہ جدو امام علی رضا آئے آپ نے کپڑا پایا تے جدوں لوگوں نے کہا حضور دیدار تے کراؤ تے آپ دیاں زلفاں تے آپ دا چہرہ ویکھ کے تے لوگ پاگل ہو گئے. بپرساز عشق وازنی رنگی عشق. ہاں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، جنہیں ساری زندگی حضور دا نام نہ چم سکیا اور اتنی بھی وہ متذبذب رہا. کیوں جی ہاں کہ جناب پتہ نہیں ہے جائز ہے کہ نہیں، انہیں پتہ لگ جانے، اکھ بند ہونے دی دیر ہے. اج تینوں حضور دے بارے شک ہے نا اکھ کھول دیاں تے قبر تو کس طرح ہوش جتے ہر شے. کیوں جی این جناب فرشتے آنا ہے، جناب این قریدیاں زمین آنا ہے، جویں بیل ڈکراندیں یا بادل جویں گڑکدیں این جانا ہے، این جی خوفناک تے ہیبتناک شکلاں انہاں دیاں دوروں زمین قریدیاں آنا ہے. تے حضرت عمر اے تے پتہ نہیں ہون تے اسی جاواں گے تے پتہ لگے گا نا، اپنے جان نال ہی پتہ لگنا. ویسے حضرت عمر نے انہوں نے کہا سی ویسے حالت ہے تسی دوبارہ نہیں آنا. حضرت عمر کو آئے نا ہنجے زمین کو ریت دیں، فرمایا کی ہویا تانوں؟ ایسا حالت ہے تسی آندے ہو تے پتہ تو پہلے ہی ہر شے ختم ہو جاندی، تسی ایندا انج نہیں آنا. اے تے ہونا سی میں آپ جاواں گا تسی سلامت رہو، میں جدوں جاواں گا تو پھر ہی پتہ لگ سکتا، اس تو پہلے تو نہیں پتہ لگ سکتا کہ بھائی کنج ہونا آندے. امام علی رضا آئے، آپ نے کپڑا اپنے چہرے تو ہٹایا، لوگ جھلے ہو گئے.
اپنے آپ تو باہر ہو گئے. پھر علماء نے آواز لائی بھئی چپ کر جاؤ. امام علی رضا حدیث سنان لگے. مولا علی اصل تو میں بولی مولا علی دی لان لگا تے حدیث ہوے جے سارے راوی ائمہ اہل بیتن. قال حدثني ابي موسى الكاظم عن ابي جعفر الصادق عن ابي محمد الباقر عن ابي الحسين عن ابي زين العابدين عن ابي الحسين عن ابي علي ابن ابي طالب. کیوں جی امام علی رضا کہتے ہیں میں نے حدیث میں قال حدثني ابی کیوں جی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر. انہوں نے کہا میں نے حدیث بیان کی تھی میرے ابا جی امام موسیٰ کاظم نے, انہوں نے بیان کی تھی امام جعفر صادق نے, انہوں نے بیان کی تھی امام محمد باقر نے, انہوں نے بیان کی تھی امام زین العابدین نے, انہوں نے بیان کی تھی امام حسین نے, امام حسین نے بیان کی تھی مولا علی نے. یہ حدیث کی ہے تو مولا علی جب بولی بدل گئی. اتنے تو بولی ہے نا میرے باپ نے انج کی تھی, پھر انہوں نے باپ نے انج کی تھی, پھر انہوں نے باپ نے انج کی تھی. اگر جو مولا علی دی واری آئی تو کہا قال حدثنی حبیبی و قرۃ عینی. فرمایا یہ حدیث مجھے بیان کی میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے بیان کی. کیوں جی اے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حضور نے بھیجا نا مولا علی نو خط لے کے زنانی جا رہی سی حضرت حاتب بن ابی بلتہ دا فتح مکہ دے بارے. تو مولا علی نو حضور نے فرمایا علی روضہ خاک تے جاؤ تے وہ زنانی جا رہی خط لے کے آؤ تے زنانی کو خط بھی کٹ کے لے آؤ. مولا علی گئے نال حضرت مقداد بن اسود بھی نال زبیر بن عوام بھی سارے گھوڑے دوڑاندے گئے. روضہ خاک تے زنانی جا رہی مولا علی اس نے اونٹنی پکڑ لی. فرمایا خط کٹ. انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں. فرمایا علی کھڑیا تیرے سامنے علی کر. حدیث ہی تو ہے. آج لوگوں کی بولی کیا ہوتی ہے حدیث ہی تو ہے. میں کہوں تینوں کی پتہ ہے. ہاں جی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. مولا علی فرمایا خط کٹ. انہوں نے کہا خط تے میرے کو کوئی نہیں. مولا علی فرمایا حضور فرماندے نے ہے تو کہندی نہیں تے فرمایا پھر سن علی تیرے نال کی کروے خط کٹ دے ورنہ جرد یجرد تجرید لنجردن کے. فرمایا علی جتھے بھی تیرا خط ہویا نا علی کٹ لینا. میں محتاط ترجمہ یہ کر رہا ہاں جی ورنہ یہ معنی ہے کوئی نہیں. ہاں میرے بارے تو انجی مشہور ہے نا یہ بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کرنا. ہاں جی ہاں جی فرمایا خط کٹ. علی کہہ رہا خط کٹ. آخر تے فرمایا میں تینوں قتل کر کے نا تیرے ڈیڈ جو بھی کٹنا پیا نا تے خط میں تیرے کو کٹ کے لے جانا. قتل دا لفظ بھی آپ نے فرمایا لنقتلن کے. علی تینوں ٹکڑے کر کے نا تے تیرے بدن جو خط کٹ کے لے جائے گا. علی انج واپس نہیں جا سکتا کہ حضور نے فرمایا دو چیزاں لے کے آنی آن, ایک زنانی نپ کے لے آنی, ایک خط کٹ کے لے آنا ہے. اے میں نہیں جا کے کہہ سکتا حضور زنانی لبھی خط نہیں لبیا. جدو مولا علی اے فرمایا نا تو انہیں پھر صحابہ کہتے ہیں جوڑے وچوں خط کٹے تو والاں وچوں خط کٹ. اے اس نو کہتے ہیں ایمان. اینو کہتے ہیں علی مرتضیٰ. ہاں کیوں جی ہاں اس نو کہتے ہیں. اور سانو کوئی گل جی تسی اتنی سختی کیوں کر رہے ہو کیوں جی. مولا علی جامع مسجد کوفہ بیٹھے جامع مسجد کوفہ بیٹھے دیگری دی نماز دا ٹائم ہو گیا. علی امامت کراندے کیوں جی. مؤذن آ گیا. لوگوں بادشاہ اعظم لوگ کہتے ہیں نا یہود و نصارہ دی ایجنٹی کر سمجھ آئی نا. ہاں ہاں گفت دیرا رونق از محکومی از زندگانی از خودی محرومی از دولت اغیار را رحمت شمرد. ہیں جی ہاں اقبال کہتا یہ کہتے ہیں دین دی رونق یہ کہ غیرت جا کے نیشنلٹیاں لو تے جویں امریکہ دے کہن تے نیشنل مشائخ کونسلاں بناؤ. امریکہ دے کہن ہوتے کہو نہیں غازی تنویر قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا. ممتاز قادری بڑا انتہا پسند ہے. یہ دیکھو نا یہ مولوی ایسی دیکھو نا ساری مسلمان ہیں عاشق رسول ہے محفل میلاد کراتے ہیں. کیوں جی ہاں کیوں انج نہیں ہے. دولت اغیار را رحمت شمرد. یہ غیروں کی دولت کو اللہ کی رحمت اقبال کہتا ہے شمر. رقص آگ کلیسا کرد و مرد. اقبال کہتا ہے انہوں نے یہود و نصارہ دی عبادت گاہاں دے ارد گرد رقص کردے ہیں ہائے پیسے ملے ڈالر ملے پیسے ملے
ہاں جی وہ وڈی ساری مسجد بن گئی, وڈا سارا مدرسہ بن گیا, سیکٹریٹ بن گئے. کیوں جی؟ پیسہ کتوں لیا؟ کہ اس بات کو چھوڑو کیڑی این جی اوز دیتے ہیں جنہ دی این جی اوز تو پیسے لین تو بعد ممتاز قادری قاتل بن جائے, ادھر چنگی نہیں مسجد. کیوں جی؟ میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو. اقبال کہندا وہ پکی مسجد تے اتنے جناب سیکٹریٹ تے اتنے جناب بڑے بڑے سسٹم بین الاقوامی بنا کے جدو پوچھن گئے ممتاز قادری کہتے نہیں اس کا اس مدرسے میں نام نہیں لیا, وہ تو قاتل ہے. کیوں؟ جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے. جن کے پیسوں سے وہ مرکز بنا ہے وہ یہ تو اجازت نہیں نہ دیتے. کیوں جی؟ ساڑھے پاس وہ اقبال نے کی کیا جڑا کھوتے دا پلان بنا ہے نا, کھوتے دا پلان کھوتے دے اتنے جڑا رکھ دیں بھائی تاکہ دی کانڈ خراب نہ ہوئے. کیوں جی؟ آخر بحق دارت خر. کیوں جی؟ پالاں گرے ہو. اور پچھلے شعر تو میں پڑھتا نہیں, میں انہوں کامران خان نے سنایا سا نہ جی ترجمہ انہیں میں نے نہیں دیتا. میں کہا میں تو بول دے ہی کوئی نہیں آیا, ترجمہ کرا کے دینا. اقبال کی جی گل کی. ہاں جی اقبال کہندا جڑا کھوتے دا پالان بناوے نا آخر اس نے اتنا تو حق بنتا ہے نہ کھوتے دی کانڈ ہوتے سوار ہو. ہاں جی جڑے پلان بنا دیں وہ پھر اتنے سوار ہو کے ویکھ دیں پلان صحیح بنیا. اس نے اقبال کہتا میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو. کیوں جی؟ تہذیب نبی کارگاہ شیشہ گرا ہے, شاعر مشرق کو آداب, ہاں جی آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو. اقبال کہتا اتنی نازوں کے بعد ویسے اگر کوئی چانڈ بھی مار دے ہوئے اپنے لیڈر دی خاطر تو وہ اس کی لیڈر کی محبت ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. کیوں جی؟ عمران کو شیطان کہہ دے نون لیگ والے, اور نون لیگ والوں کا بندہ عمران کو چور کہہ دے, یہ تو تہذیب ہے. مولوی خادم صرف حدیث کا ترجمہ کرے تو بد تہذیب ہو جاتا. تہذیب نبی کارگاہ شیشہ گراں. کہنے لگا یہ بڑے شیشے مزاج والے لوگ ہیں جی, انہاں نہ گل ہو جی بس جیو جے مزاج دی گل کرو. بادشاہ تہاڈی گل یورپ والے بھی سن دین, غیر مسلم بھی سن دیں, تے غیر مسلم کی سنن تے میں گل اس انداز نال کراں کہ میں اپنے دین تو باہر چلا جاؤں. کیوں جی؟ دین دے وچ ہی رہ کے گل ہو سکتی. آگے کی پتہ اقبال کی گل کی تھی, آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو. اقبال کہندا ہے میرے بارے کہندے کہ اقبال بڑیاں ڈاڈیاں گلاں کردا تے جنہاں دے سامنے گلاں کردا وہ شیشے طرح نازک ہن, لہذا اقبال نو گل بھی اسے حساب نال کرنی چاہیے. کیوں جی؟ تو کہندا توبہ 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 توبہ. کہندا میں از میں خانہ یورپ چشیدم, بجانے من کے درد سر خریدم, نشستم بان کو یعنی فرنگی, ازاں روزے کے بے سود تر ندیدم, فقیرم از تو خواہم ہرچ خواہم, دلے کوہ خراش از برگ کاہم. اقبال کہنا میں بھی یورپ پڑھیا, ہاں میں بھی اپنی دنیا دا بدترین وقت اتھے گزاریا, میرے سر درد اضافہ ہویا, میں نے اتھے کچھ نہیں ملیا. فریاد یا فرنگو دل آویزی یا فرنگ, فریاد سے شیرینی و پرویزی یا فرنگ, عالم ہما ویرانہ از چنگیزی یا فرنگ, میں مارے حرم باز بتا میرے جہاں خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں. کیوں جی؟ ہاں جی اے کلندر لاہوری یہ ساریاں گلاں پہلے کر گیا, اسی تو ترجمہ بھی کدے نہیں کیتا. کیوں جی؟ کیونکہ بڑی ترقی یافتہ قوم ہے ساڈی. کیوں جی؟ یہ انہوں نے ووٹ دینے والی جڑے مسیطاں تو سپیکر نا, مزاج ویکھو نا جی, مزاج ویکھو اس قوم دا کیوں جا بن گیا. جی ختم نبوت دے ڈاکوؤں نال پھر کھڑی ہو جائے, جنہاں ختم نبوت دے ڈاکے مارے, جنہاں ممتاز قادری نو پھٹے لایا, انہاں نو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. سمجھ آئی تو انہاں دی چوری سمجھ آئی. بڑے اچھے لوگ سن جنہاں ملک لٹیا, بڑے اچھے لوگ سن جنہاں نے ملک دے خلاف گفتگو کی تھی, بڑے اچھے لوگ سن. جڑے مودی دی حلف وفاداری چ گئے, بڑے اچھے لوگ سن. جڑے مودی نو بغیر ویزے تو 100 بندہ گھر لے آئے, جڑے کلبھوشن نو مری جس خفیہ ملے, جنہاں فوج تے ملک دے خلاف گفتگو کی تھی, جنہاں ختم نبوت نو وچوں کڈن دی کوشش کی تھی. ختم نبوت دا نعرہ سی لائیے, تاجدار ختم نبوت کیوں جی؟ کیوں جی؟ اے نعرہ تے جڑا ساڈی قوم نو نہیں نہ پسند آیا. کیوں جی؟ ووٹ کو عزت دو, یہ تو کدھر بھی نہیں. ہاں جی ان العزت للہ جمیعہ. کیوں جی؟ یہ قرآن میں موجود ہے. اس تو بعد پھر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے. تمہارے نزدیک تو مومن کے لیے پھانسی ہے, ممتاز قادری تو بڑا کیڑا مومن ہویا. کیوں جی؟ جنہاں حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا,
لیکن خدا خدا وے رب رب ہے۔ ممتاز قادری تا پھندے تے بھی نہ رویا، کیوں جی؟ دودھ پیندا بچہ بھی نہ رویا، چلو بعد وچ تے پھر تکڑا 4 سال دا ہو ہی گیا سی، تاں بھی نہ رویا، بڈھا پیو ویکھ کے بھی نہ رویا، اپنی بہناں ویکھ کے بھی پھندے دی طرف جاندیاں نہ رویا۔ لیکن رب رب ہے، پنڈیوں سپیکر بن کے کوئی 40-50 لاہور تک رویا، کیوں جی؟ سپیکراں چ رویا۔ اللہ دی شان ویکھ، مجھے کیوں نکال؟ ممتاز قادری تو نہیں کیا مجھے کیوں تختہ دار پر لے جا رہے ہو؟ ممتاز قادری تو تختہ دار نو ویکھیا، اوے ستم کرے دھرا ہنر آزما تو تیر آزما ہم جگر آزما، کیوں جی؟ وہ تو پھندا ویکھ کے بھی نہ رویا، تے پنڈیوں لاہور تک بندہ سپیکر وچ روے، تے ہن نال دھی نو لے کے پورے ملک وچ روے، تے پھر انہاں نال جڑے کھڑے نے وہ کون؟ وہ بھی روندو ہے، ہاں وہ سارے روندو۔ تانوں اے روندو مبارک، سانو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مبارک، کیوں جی؟ غزوہ بنو نذیر، آخری بات، غزوہ بنو نذیر حضور نے جا کے خیمہ لایا نا، خیمہ انہاں دا محاصرہ کیتا، تے حضور نے دور خیمہ لایا، تے عزوق نامی ایک بندہ سی یہودی، بڑا ماہر سی تیراں دا، انہیں تیر ماریا تے او رسول اللہ دے خیمے نو آ کے لگ گیا، پیوست ہو گیا، حضور اندر جلوہ گر سن، صحابہ خیمہ اتھوں چک کے تے پیچھے لے آئے۔ دوسرا دن ہویا نا، تے صحابہ نے کیا، علی نہیں نظر آ رہے، علی نہیں نظر آ رہے، فقدا علی قرب العشاء، عشاء کا ٹائم ہو گیا، علی نظر نہ آئے جماعت کے اندر، فقال الناس یا رسول اللہ ما نرى علی، صحابہ کہنے لگے حضور علی نہیں نظر آ رہا ہے۔ ادھر صحابہ نو ڈر اور ہویا کہ کیسے نے مولا علی تے حملہ تے نہیں کر دیتا، فقال دعوہ فانہ فی بعض شانکم، فرمایا تسی نماز پڑھو، علی تہاڈا کم گیا ہویا، علی تہاڈا کم گیا ہویا۔ جدو نماز ہو گئی تے مولا علی ایک بندے دا سر کپیا ہویا تے حضور دے سامنے لیا، کیوں جی؟ سر کپیا ہویا تے چکیا تے حضور دے سامنے آ کے سٹیا، عرض کی تھی حضور کل اینے تیر ماریا سی آپ دے خیمے میں، علی اس کو کہتے ہیں، ہاں جی۔ جیڑے صحابہ حضور دے خیمے نو لگے ہوئے تیر بھی برداشت نہ کر سکتے، تے اسی ختم نبوت تے حملہ چھوڑ کے تے بیٹھے رہندے، ہاں بیٹھے رہندے بھی، ہماری جانیں بڑی قیمتی ہیں۔ مولا علی عرض کی تھی حضور دا بندے سن ہو، ہاں میں داں نو للکاریا لیکن میں نپنا اینو سی، باقی تے نس گئے میں اینو نپ لے، ہاں شیر شمشیر زن شاہ خیبر، جیڑے حضور دے خیمے نو لگے ہوئے تیر مارن والے بندے نو نہ برداشت کر سکے، تے ختم نبوت دے ڈاکوؤں نے جڑے پرچی دے رہا قیامت والے دن علی کھڑا ہونا ہے، ہاں تے نال صدیق اکبر بھی ہونے، نال حضرت عمر بھی ہونے، نال عثمان غنی بھی ہونے، نال امام حسن بھی ہونے، نال امام حسین بھی ہونے، نال خالد بن ولید بھی کھڑے ہونے، تے جنت تو جن ویکھ ویکھ کے بندے گزارنے، ہاں جی۔ اس دن تو ڈر کے آج لے ان کی پناہ، آج دین دے ڈاکوؤں کو بچو، تاریخ لبیک یا رسول اللہ نال 1000% کھڑے ہو جاؤ، کیوں جی؟ ہر طرح تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی معاملت کرو۔